الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کو راستہ جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہوئے، ایسے لوگوں کے راستے سے بچا اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ حدیث مبارک ہے عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوته۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہا۔ تو باقاعدہ ہماری نماز کی دلیلیں ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن کی اور حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اس طرح رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور واقع کے مطابق جو قرآن ہے وہ سچا ہے، اور جس طرح واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کہ نہیں اس طرح نہیں نازل ہوا، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو جھوٹ ہے، تو اس طرح وہ کافر بن جائے گا۔ پانی بنیادی ضرورت ہے اور تمام ہمارے جو عبادات ہے اس کے لیے پانی ضروری ہے، پانی سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو پانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ شروع میں پانی کی دو قسمیں، مطلق پانی اور مقید پانی۔ مطلق پانی اور مقید پانی۔ اب اس کی تشریح ہے، مطلق پانی عام پانی، جس طرح کہ کوئی بولے پانی تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ کنویں کا پانی یا نہر کا پانی یا جناب سمندر کا دریا کا پانی، یہ مطلق پانی۔ اور ایک ہے مقید پانی، اور ہے تو پانی لیکن وہ مقید ہے۔ مقید کیا مطلب ہے کہ گلاب کا عرق نکال لیا اسے پانی بنا لیا، کوئی شربت کا پانی، پانی تو وہ بھی ہے لیکن وہ اس کو قید کیا ہوا ہے، مقید۔ تو ان دونوں کا دو قسم کے پانی ہوتے ہیں، مطلق پانی اور مقید پانی۔ پانی کی پھر اور قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے بارش کا پانی، کنویں کا پانی، بورنگ کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی، برف پگھلنے والا پانی، اولوں کا پانی، اولے ہوتے ہیں اس سے بھی پانی بنتا ہے۔ تو اس کے پھر آگے حکم ہے، ایک وہ پانی ہے جو پاک ہے اور بندے کو بھی پاک بناتی ہے، طاہر ہے۔
یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو، دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کرے، جیسے بارش، دریا، ندی، سمندر، چشمہ، کنویں کا پانی۔ تو ایسا جو پانی ہے اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا، یہ صحیح ہے۔ اور ایک اور پانی ہے جو خود پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے والا ہو، لیکن اس سے وضو اور غسل کرنے میں کراہت ہو، مکروہ ہو۔ پانی تو ہے اور پاک بھی ہے، لیکن مکروہ ہے، جیسے بلی کا جھوٹا پانی۔ اب وہ پاک ہے، اگر آپ کے کپڑے کو لگ گیا آپ نماز پڑھ سکتے، لیکن ہے مکروہ۔ تو اس قسم کے پانی سے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکی حاصل نہ کرے، بلی وغیرہ کا جھوٹا ہو۔ لیکن اگر آپ کے کپڑے کو لگ گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، تو آپ کی نماز ہوگی۔ اور اگر پانی کے علاوہ کوئی ایسے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہو تو اس پانی سے وضو یا غسل کرنا درست نہیں۔ وہ جو جھوٹا پانی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو، وہی ہے۔ اب بلی نے جھوٹا کر دیا اور کوئی پانی نہیں ہے، تو اس سے پھر وضو یا غسل کر لے، لیکن ساتھ تیمم بھی کر لے۔ اس سے غسل یا وضو کر لے، ساتھ تیمم بھی کر لے۔ ایک پانی مستعمل پانی ہوتا ہے، استعمال شدہ۔ آپ نے وضو کیا، پاک ہے، آپ نے وضو کیا، پانی نیچے گر گیا، کسی برتن میں جمع ہو گیا، یہ پانی ہے تو پاک، لیکن اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ مستعمل پانی ہے۔ آپ نے وضو کیا، پاک سے طرف وضو آپ نے کیا، وہ پانی جمع کر دیا کسی برتن میں، تو وہ پانی کیا ہے جی؟ وہ مستعمل پانی ہے، استعمال شدہ پانی ہے۔ اس سے آپ اگر یہ جو پانی ہے یہ کسی کے کپڑے کو یا کسی چیز کو لگ گیا تو کپڑا گندا نہیں ہو، لیکن اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ ایک پانی ہے نجس پانی، گندا پانی، جیسے جس میں کوئی شراب مل جائے، پیشاب مل جائے، پخانہ گر جائے، تو یہ جو پانی ہے یہ گندا پانی ہے، اس سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ اس سے غسل ہوتا ہے۔ تو پانی کے بھی مختلف احکام ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو دعا آج کی ہے جی، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ جب بیت الخلاء سے بندہ واپس ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اس کا ترجمہ ہے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، مجھے بخش۔ اور اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، پیشاب پخانے کی تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے آرام بخشا، عافیت بخشی۔ تو یہ دونوں دعائیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو جانے کی، اس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ بیت الخلاء یا گندگی کی جگہ ہوتی ہے، اس میں اکثر جنات شیاطین کا گھر ہوتا ہے، تو ان چپٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان کو تنگ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان سے پناہ مانگ کے انسان جائے تو ان چیزوں سے وہ بچے گا، وہم سے،
شک سے، شکوک سے، یہ ساری چیزیں وہاں سے انسان کے ساتھ لگتی ہیں. تو دعا پڑھ کے جائے اور جب واپس آ جائے، جب واپس ہو تو پھر بھی دعا ہے کہ کتنی تکلیف تھی انسان کو. بعض دفعہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کو پیشاب آیا ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا اور جگہ نہ مل رہی ہو تو وہ دوڑتا پھرتا ہے کہ اللہ آپ جاؤں تو کدھر. کتنی تکلیف ہے. تو اس تکلیف کو جب دور ہوتی ہو تکلیف تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الآذى وعافانی. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی